دین بالکل چھوڑ کے تم اتنے پروڈکٹیو سو کال پروڈکٹیو ہو جاؤ کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاؤ. اصل میں ہمارا پرسپیکٹو یہ کہ 5 وقت نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے میرا خیال کہ وہ آلریڈی پروڈکٹیو ہے اور اس کی روٹین آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پیرنٹس ہیو ٹو انیبل دیئر چلڈرن ٹو ڈو سو. ان کو احساس دلانا ہوگا, ان کو ایک چیز کا احساس کہ ٹائم کم ہے تمہارے پاس, اور دوسرا ڈائریکشن دینا. تم نے کس چیز کو کنٹرول بھی کرا. آپ کی بات بالکل درست ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, they are unable to control themselves and contain themselves. ماں باپ کو کئی جگہ سخت, اور یہ ماں باپ کی بلیسنگ ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری عمر 30 کی ہونے والی ہے. میری والدہ ابھی بھی نا, حالانکہ اللہ کے شکر مجھے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن والدہ ابھی بھی مجھے صبح جو ہے نا, میں اوپر فلور پہ ہوتا ہوں, وہ نیچے والے فلور سے مجھے آواز دیتی ہیں, اور ان کی آواز میرا چھوٹا بھائی سب سے نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, میں اوپر والے پہ ہوتا ہے, والدہ نیچے, تو درمیان سے وہ آواز دیتے ہیں. ہماری ایک چھوٹے سا نا ایک فریم سا بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے آواز دیتی ہے, اوپر بھی آواز آتی ہے نیچے سے. اور میں اپنی بیگم سے کہتا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ آواز جو مجھے بار بار آ رہی ہے نا, واللہ العظیم, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار والدین کا یہ ہونا نا, اور مجھے آج بھی, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ نماز نہ نکل جائے, لیکن آج بھی مجھے اپنے والدین کا مجھ پر یہ روب ہوتا ہے کہ میری نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میرے والدین مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہ بیٹا تمہاری نماز کیوں لیٹ ہوئی. مطلب یہ ڈر ہونا والدین بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کے نا پیرنٹس ہیں نا ایسے جو فجر پہ اٹھاتے ہیں, خدا کے قسم ان کو ان کے پاؤں دھو کے نا جنت وہ پینا چاہیے. لیکن یہ بات قیامت والے دن ہی پتہ لگے گی, ابھی وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. تو اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے. تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے پیرنٹس کے بارے میں, تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ کنسرن ہے ان کا, آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا, ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے, ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی انفارچونیٹلی. اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیں نا, ایون صرف فجر کی نماز کے, یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا, وہ منحوس گھرانہ ہے جو فجر نہیں پڑھی جاتی. اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے, وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے, نہ وہ گھروانا اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ, اس فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا, اللہ اکبر, یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بفور دا سن رائز, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے, اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے, باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. یہ دیکھیں کیسی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا, ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا, فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کندھے سے اٹھا دیا اس کو, یعنی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے فوراً کھڑے ہونا, مطلب وداؤٹ, یعنی تھوڑا سا بیٹھے, یعنی یو نیڈ ٹو ہیو ا بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا. وی نیڈ کانسٹنٹ چینج کو, مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں, اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی, کوئی میں نے سیریس کام کر لیا, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی, اور میں نے سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا, ہمیں بھی توفیق دے. انہوں نے یہ دیکھی نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا, کوئی سیر کر کے باہر گھر میں آئے, یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے, ہم کسی جگہ کریں. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ این فن کے دوران ذرا بس 5 سنتے پڑھ لیں, جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں, اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم بس جذبوز ہو رہے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کرنا تھا, اور وہ لمبے لمبے, اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں, اور پھر ہم بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا, وہی ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, بس آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے جماعت میں. کیونکہ شیخ ماشاءاللہ, میری جو نانی شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ, بلکہ یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کوئی کئی دفعہ ایک دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جانا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا, اور میری امی باقی کہتی ہے اٹھ جاؤ یہاں سے, یعنی شادی شدہ ہے, وہ اٹھا دیتی ہیں کہ بیٹا میرے سامنے نہ ہو. اچھا, میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کی نا, ایک حرام ریلیشن اور پورن, ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کو. ٹائم ویسٹڈ, گیمنگ تو چلے ہے ایشو, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنی بڑے ایشو ہیں. میں نے
जकड़ा हुआ है इन दो चीजों में ना, जकड़ा हुआ है यूथ को हर वक्त दे आर चैटिंग, फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, इवन कई रिलेटिव्स के जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, वहां भी लगे हुए, रातों को जागते हैं, ठीक है, 5-6 घंटे यूथ आते हैं हमारे पास काउंसलिंग लेके, मैं 10 घंटे बैठ के बस फोन देख रहा था, मतलब माफ कर, या मैं ऑपोजिट जेंडर से चैट कर रहा होता हूँ, मतलब वो इतना इस चीज से जकड़े गए हैं ना कि डिप्रेशन तो जाहिर है फिर आएगी ही। सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज मेरे नजदीक उनका हराम रिलेशंस प्लस ये अल्लाह माफ करे पॉन्ड में अगर कोई पड़ जाए, यहाँ पर डेली बेसिस पे उनका हो मतलब वो इसके बगैर उनके लिए रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये फोन दूर रह जाए ना तो सांस नहीं आती कि भाई मैं टाइम गुजारूं किस तरह, आई हैव टू किल टाइम। नोमोफोबिया डिसऑर्डर है प्रॉपर। Exactly. जब आपको एंजाइटी होने लग जाती है, फोन दूर है मुझसे। Exactly. और I think we need to surround ourselves with people who value their time. क्योंकि इंसान में ना एक बेसिक मिरर न्यूरॉन सिस्टम है। We mimic and we mirror people who surround us. हम जैसे ह्यूमंस पहले सवेनास में रहते थे, वो अपने आप में से जो सबसे फिटेस्ट बंदा है, सर्वाइवल कर सकता है, हालात का मुकाबला कर सकता है ठंड से और बस, तो उसको कॉपी करते थे। एंड दे यूज्ड टू मिरर दैट पर्सन्स ब्रेवरी, एटीट्यूड, वो सारा सर्वाइवल करना, शिकार करना और सारा। तो ये ह्यूमंस की नेचर में है कि ये जो मिरर न्यूरॉन सिस्टम है कि हम अपने साथ वालों को उनको फॉलो करते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें अडैप्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन। और मैं पर्सनली देखूं, अगर फॉर एग्जाम्पल रमजान एंटर हुआ है ना और मुझे एक एंजाइटी सी है कि बस टाइम 1 सेकंड जाया नहीं करना, और व्हेन आई कम विद पीपल हु आर रिलैक्स्ड, हु आर नॉट मेकिंग जिक्र, हु आर जस्ट चिलिंग आउट, आई चिल आउट समटाइम्स। यार ये भी तो नेक लोग हैं, ये भी तो चिल कर रहे हैं, तो तू इतना क्यों पागल हो रहा है, तुझे क्या आग लगी हुई है, ठीक है। लेकिन if I go with someone who is more upper in the game than myself, बेटा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, you need to up your game right now. So basically इंसानी कंपनी का बहुत इफेक्ट होता है। तो surround yourself with people who are egg producers, जो कि मतलब you are an average of 5 people you meet on daily basis. अब देखें इवन चाहे जितने बिलियनर्स हैं, उनके शॉप बिजनेस का काम शुरू उनके दोस्तों से, एंटरप्रेन्योर्स है। जो गेमिंग में है उनके दोस्त गेमिंग वाले, जो ड्रग्स में है उनके दोस्त ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो बच्चियों में है वो उनके दोस्त लड़कियों में इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली आपने अपने लोगों को उन लोगों में रखना है जो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, और डायरेक्शन सिर्फ दुनिया ना हो, डायरेक्शन आखिरत हो। क्योंकि हदीस में क्या आता है कि जिसका हम वाहिदा हुआ, जिसका एक ही गम हुआ और दुनिया की जिंदगी, लम युबालिल्लाहु फी अय्यि अवदियतिही हलक, अल्लाह को परवाह नहीं है वो जिस वादी में जाके मर जाए। यानी एक बंदे ने चाहे बिलियंस कमा लिए, लेकिन अल्लाह को परवाह नहीं कि आप जिस वादी में जाके मर जाए, तो दिस इज नॉट प्रोडक्टिविटी, राइट? Exactly. So productivity, just to point out, productivity does not mean you remain busy. Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो busy का मतलब किसी आप ये नहीं वो बंदा जो चैटिंग कर रहा है किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ, वो भी तो busy है ना, पूरा दिन वो भी तो गुजार रहा है। So it means actually making the best out of your time. Your life, yes. Becoming a